من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. ہم جو کوشش کر رہے ہیں ان 5 ایام میں کہ ایک نشست ہماری گزر گئی، وہ یہ کہ ہم روح کربلا اور آغاز کربلا، اسرار کربلا اور کربلا کی اس اساس اور بنیاد کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ معرکہ کیوں وقوع پذیر ہوا اور یہ سانحہ کیوں ظہور پذیر ہوا، اس کے حقیقی علل و اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم واقع کربلا کی عظمت اور اس کی ہمگیری اور اس کی وسعت اور آفاقیت اور جامعیت اور ابدیت اور سرمدیت کو سمجھ سکیں، کسی حد تک اندازہ ہو سکے. پھر ہمیں ایک ایک فرد کا کردار پتہ چلے گا، کن حالات میں ہوا، کیا علل و اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، پھر امام حسین کی حکمت عملی کیا تھی، یہ کل عرض کیا جائے گا. اور امام حسین کا ساتھ کس نے دیا؟ بالآخر مدینہ میں ہزاروں بنو ہاشم موجود تھے، کم سے کم 3 سے 4 ہزار جوان قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 84 بیویاں اور بچے اور جوان سب کو ملا کر یہ 84 افراد مدینہ سے چل رہے ہیں؟ کس نے امام حسین کا ساتھ دیا، کس نے مشورے دیے، کس نے روکنے کی کوشش کی، کون ساتھ نہیں گیا؟ ان کے اسباب جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ 72 کونے کے 3 بر اعظموں سے حسین ابن علی نے 9 کروڑ افراد میں سے جن 72 کا انتخاب کیا، ان 72 کی زندگیاں مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ بن عمیر کلبی، اسی طرح سے عبد الرحمن بن عبد الرب اور باقی یزید بن زیاد، ابو شعثہ،
اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر، بریر بن خزیر حمدانی، عابس ابن شبیب شاکری، ان کے غلام شوذب. میں چاہوں گا کہ ہم ایک نشست کم از کم ان 72 شخصیتوں کا نام بنا مختصراً ان کا تعارف پیش کریں تاکہ ان کی عظمت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ 72 کون ہیں جو ارکان ہیں کربلا کے. لیکن آج سب سے پہلے مرحلے میں یہ نقطہ قابل فہم اور قابل غور ہے کہ سرے سے مارکے کربلا کیوں وقوع پذیر ہوا اور بات شروع کہاں سے ہوئی. بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید 60 ہجری کے اواخر میں امیر شام کی موت ہوئی اور باپ کی موت کے بعد بیٹے نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. انہوں نے انکار کیا. 28 رجب کو امام حسین مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، پھر 2 محرم کو کربلا آئے اور عاشور کے دن یہ واقعہ پیش آیا جہاں کچھ افواج ادھر سے ادھر سے. نہ بات کہاں سے شروع ہوئی جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم کربلا کی الفبا کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ کربلا کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان نتائج کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر سکتے ہیں کہ آج کے حسین ابن علی کی نصرت کیسے کی جا سکتی ہے، ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. کیوں مرحوم اقبال نے، دیکھیے اقبال کوئی جذباتی شخصیت نہیں ہے، اقبال ایک فلسفی، ایک دانشور، ایک عاقل شخص تھے جنہوں نے شاعری کو اپنے کلام اور فکر کے اظہار کا ذریعہ بنایا، نہ کہ بذات خود شاعر نہیں تھے. خود احیاء تفکر دینی جو اقبال کی کتاب ہے، اقبال نے اعتراف کیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، فلسفہ ضرورت کے تحت میں نے شاعری کی ہے تاکہ اپنا نظریہ، اپنی فکر اور اپنے خیالات کو منتقل کر سکوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو بہترین ذریعہ خیال کیا. آخر اقبال نے کیوں کہا کہ حدیث عشق 2 بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب. ہمارے باقی سارے شعراء عشق پر گفتگو کرتے ہیں، اقبال نے بھی عشق سے متعلق بات کی، لیکن عجیب یہ ہے کہ حدیث عشق، کتاب عشق، نصاب عشق کو منحصر کر دیا. کہا کہ اس کتاب کے کل 2 باب ہیں، تیسرا باب کے عشق میں وجود نہیں رکھتا. ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام شام ہے. ایک کو حسین ابن علی نے لکھا، دوسرے کو زینب بنت علی نے لکھا. یہ کربلا کا آغاز ہے، یہ کربلا کا انجام ہے. آئیے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا امام حسین کے ساتھ جو والہانہ تعلق ہے، جو آپ کی گہرائی اور جو اس تعلق کی آپ کی محبت کی اس رمز و راز ہم سمجھ سکتے ہیں. ورنہ کبھی آپ کی پشت پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، کبھی سواری بن کے سواری کی آوازیں نکال رہے ہیں. عام طور پر بس اوقات بعض افراد جیسے ہمارے بہت محترم ہیں، عزیز ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. خدا ایسے علماء کو سلامت رکھے جو امت میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب. لیکن جہاں پہنچ کر جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا اپنے نواسے کے ساتھ پیار تھا، نہ، بات نواسے کی نہیں ہے، یہ رشتوں کی بات نہیں ہے، احساسات، جذبات اور عواطف کی بات نہیں ہے. پیغمبر اسلام خود مجسم عقل ہیں، سراپا عقل ہیں، حکیم امت اسلامی ہے. آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا کردار خود وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے. آئیے سمجھتے ہیں کب سے پیغمبر نے امام حسین کے گھر کے دروازے پر رکنا شروع کیا. ورنہ امام حسین کی ولادت کے بعد جب ولادت ہو چکی ہے، پیار تو وہی ہے، لیکن دروازے پر نہیں رکتے تھے، ساتھ مسجد نہیں لے کے جاتے تھے. کب سے اپنے ہمراہ مسجد لے کے جانا شروع کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ کربلا شروع کب سے ہوئی، آغاز کب سے ہوا، کیسے بات پہنچی. بالآخر قابل غور ہے کہ جس مسند پر 10 ہجری تک یا 11 ہجری کے اوائل تک ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل پیغمبر گرامی اسلام تشریف فرما ہوتے تھے، صرف 50 سال گزرنے کے بعد آخر ہوا کیا کہ پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن، اس کائنات کا غلیظ ترین جرثومہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب پیغمبر کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں اس کے سامنے
رسن بستہ بے مقنع چادر کھڑی ہیں۔ یہ نصف صدی 50 سالوں میں ہوا کیا اچانک ہو گیا؟ ان 50 سالوں کا خلاصہ کیا جائے تاکہ والفجر کا مفہوم سمجھ میں آ سکے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ قرآن میں نور حسین ابن علی کو فجر سے کیوں تشبیہ دے رہا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، ختمی مرتبات نے مسلسل 53 سال جد و جہد کی، 40 سال تک اپنے عمل سے، کردار سے، سیرت سے، اور پھر 13 سال کردار کے علاوہ اپنی زبان سے ختمی مرتبات نے مکہ میں تبلیغ کی، لیکن اثر یہ ہوا کہ ان 13 سالوں میں برابر ختمی مرتبات کی توہین کی جاتی رہی، جسارت گستاخیاں، خصوصاً 10 سال جب علنی طور پر بعثت کا اعلان کیا، آپ کی مخالفت ہوئی، آپ کی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے۔ حالت نماز میں عبداللہ بن زبعری نے ابو جہل اور ابو سفیان کے کہنے پر پیغمبر کے چہرے پر گوبر مل دیا، ان کے کپڑوں پر خون اور اوجریاں پھینکی ہیں۔ یہ تمام تر اذیتیں لہو لوہان ہوئے ختمی مرتبہ، جہاں تک کہ آپ کو 53 برس کی عمر میں ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے صرف 1 سال مدینے میں گزارا، اور پھر بدر، اس کے بعد احد، پھر خندق، پھر خیبر، غزوہ ذات السلاسل، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ نذیر، مسلسل سوائے جنگ حنین کے ان تمام جنگوں میں یہ افراد آپ کے مقابلے میں جنگیں لڑتے رہے، مقابلے میں آتے رہے۔ اور پیغمبر کی رحلت سے 2 سال پہلے، جب پیغمبر کی عمر مبارک 61 سال ہے اور آپ پلٹ کر اپنے آبائی شہر مکہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ شخص جس نے 17 سال مسلسل پیغمبر کو عزت، آپ کی توہین کی، مخالفت کی، جسارت کی، گستاخیاں کی، پتھر مارے، ہجرت پر مجبور کیا، قتل کے منصوبے بنائے، یہاں تک کہ اسی کی زوجہ نے پیغمبر کے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ ساری اذیتیں جو پہنچائیں آج، جبکہ 8 سال پہلے پیغمبر کو بے سر و سامانی کی حالت میں رات کے آخری پہر میں ہجرت پر مجبور کیا، آج پیغمبر گرامی اسلام جب اسی شہر فاتح کی حیثیت سے پلٹ رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اپنی وفات سے 2 سال پہلے 8 ہجری میں جب پیغمبر آ رہے ہیں، تو آپ کا وہی بدترین دشمن جس نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا اور مسلسل اذیتیں دیں، آج وہ خود پریشان اور پشیمان ہے کہ میں کیا کروں، کس طرح سے ختمی مرتبت کا سامنا کروں گا۔ وہ کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا ہے اور لشکر اسلام کی کثرت و سطوت و ہیبت کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے پریشانی کے عالم میں، پھر کسی دوسرے زاویے پہ کھڑے ہو کر ایک اور افق سے پیغمبر گرامی اسلام کی کثرت اور آپ کی صفا اور فوج کی زیادتی کا مشاہدہ کرتا ہے، حیران، پریشان، سرگردان۔ سردار بنو امیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے، کس طرح سے ختمی مرتبت کے ساتھ سامنا کرے۔ ڈر رہا تھا شاید زندہ چلا دیں گے، جتنے یہ ظلم کر چکا ہے، شاید شہر بدر کر دیں گے، اموال چھین لیں گے، قتل کر دیں گے، پھانسی پہ لٹکا دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے، کیا کریں گے، تلوار سے قتل کریں گے۔ اسی پریشانی میں بنو امیہ کا سردار بار بار کبھی ایک پہاڑ پہ، کبھی دوسری بلندی پہ، کبھی کسی اور فراز سے لشکر اسلام کو دیکھ رہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کیسے پیغمبر کا سامنا کرے، کہ اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا اور سیدھا چلتا ہوا پیغمبر گرامی اسلام کے چچا حضرت عباس کے پاس پہنچا، دق الباب کیا، جناب عباس باہر آئے تو کہا عباس میں بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، میں نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو برابر اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، نقصان پہنچایا، جنگیں لڑیں، ہجرت پر مجبور کیا، لیکن آج میں دل سے شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آپ ان کے چچا ہیں، مجھے اپنے ہمراہ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے پاس لے چلیں تاکہ میں عذرخواہی کروں اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھوں، شہادتین کا اقرار کروں، اسلام قبول کروں۔ عباس خوش ہوئے کہ دیر آیت درست آیت چلے، ہمارا سب سے بڑا دیرینہ دشمن آج نادم ہے، شرمندہ ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ خوشی خوشی جناب عباس سردار بنو امیہ کو اپنے ہمراہ لے کے پہنچے پیغمبر گرامی اسلام کے خیمے تک، جہاں حضرت تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان۔
لیکن سردار بنو امیہ پریشان ہے، مضطر ہے، اس کے چہرے سے کے تاثرات کچھ عجیب ہیں، اس کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہے، ایسی بات چھپائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس نے یہ منصوبہ بنایا، یہ ارادہ کیا کہ اب تک 17 سال میں اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، پیغمبر گرامی اسلام کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن میں اسلام کو گزند نہ پہنچا سکا، نقصان نہ پہنچا سکا۔ لیکن آج کیفیت وہی ہے، منصوبہ وہی ہے، سازش وہی ہے، انداز بدل گیا۔ سوچا جس اسلام کو 17 برس مقابلے میں آ کر ختم نہ کر سکا، آج سے میں اس اسلام کے اندر شامل ہو کر اس کی جڑوں کو بھی کاٹوں گا، اس کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا۔ آخر کیوں خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین؟ حسین ابن علی کو دین پناہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج کے دن ایک فرد اسلام کے پیکر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اسلام کے اصول دین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اسلام کے فروعات پر، اسلام کی عبادات پر، اسلام کے مقدسات پر، اسلام کے اعتقادات پر، اور وہ اسلامی تعلیمات کو اس طرح سے آمیختہ کرنا چاہتا ہے، ایسے مخلوط کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے کاتی پاتی کرنا چاہتا ہے کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی انسان حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی کو آپس میں الگ نہ کر سکے۔ اس منصوبے کے ساتھ لیکن ڈرا ہوا ہے کہیں پیغمبر گرامی اسلام اس کے اندرونی منصوبے سے باخبر نہ ہو جائے، اس لیے ڈرتے ڈرتے اس نے خواہش کی، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں، کلمہ پڑھوں۔ ختمی مرتبہ نے اس کی بات سنی، ہاتھ باہر نکالا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھا، شہادتین کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اسلام کا اظہار کیا، اور پھر پیغمبر کے چہرے کی طرف بغور دیکھا، لیکن ختمی مرتبہ کا چہرہ مطمئن ہے۔ یہ خوش ہو گئے کہ ختمی مرتبہ کو میرے اندرونی ارادے کی خبر نہیں ہوئی، جو پروگرام اور منصوبہ میں بنا کے لایا تھا وہ سچ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں شہادتین کا اقرار کر رہا ہوں۔ یہ اس کی تدبیر تھی اور خوش ہوا، لیکن یہ مکروا و مکر اللہ، یہ اس کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اس نے یہ تدبیر کی کہ آج کے دن اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو آمیختہ کر کے اس طرح سے الجھا دے گا کہ خیر اور شر کو کبھی الگ نہ کیا جا سکے، لیکن پروردگار نے اسی مقصد کے لیے اس نور کو والفجر کو زمین پر اتارا کہ جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا۔ حسین کون ہے؟ حسین کے نور کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ اللہ نے اس نور کو زمین پر اتارا کیوں، اور کیوں خاص گھر میں بھیجا، علی و بطول کے گھر میں، کیوں اس خاص مقطع زمانی میں بھیجا، کیوں خاص شہر میں بھیجا؟ کیا فلسفہ ہے اللہ نے حسین کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ ادھر سے ختمی مرتبہ فتح مکہ کے موقع کے بعد پلٹ کر گئے، جا کر مکہ سے جب مدینہ واپس گئے، وہ نبی کے جو اللہ کے حکم کے بغیر نہ اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، نہ اپنے قدم کو حرکت دیتا ہے، جس کی زبان و قدم، جس کا وجود، قلب و جگر، دل و دماغ سراسر اطاعت الہیہ میں ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق محمد مصطفیٰ، جس کی زبان بھی امر خدا کے تحت چلتی ہے، قدم بھی امر خدا کے تحت اٹھتا ہے، وہ نبی جو ہر روز اس سے پہلے اپنے گھر سے جاتے سیدھے مسجد نبوی چلے جایا کرتے تھے اور جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن اب فتح مکہ کے بعد، سردار بنو امیہ کے اس منصوبے کے بعد، اب ختمی مرتبہ کا انداز بدل گیا۔ حکم خدا سے ختمی مرتبہ ہر روز اپنے گھر سے نکلنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے ایک دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اس گھر سے 2 بچے نکلتے ہیں، بڑا بیٹا جس کا نام حسن ہے، چھوٹا بیٹا حسین ہے۔ حسن مجتبی جو بڑا بیٹا ہے، اسے اب یہ اپنے بابا علی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کو ہر روز پیغمبر گرامی اسلام اپنے ساتھ اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، مسجد لے جاتے ہیں، اور پھر جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پیغمبر رستے میں بھی اپنے نواسے کے ساتھ پیار کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد حسین ابن علی کو ممبر کے داہنے طرف بٹھا دیتے ہیں، خود ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا معمول رہا فتح مکہ کے بعد،
جب پلٹ کر مدینہ آئے یہاں تک ایک طویل عرصہ گزر گیا، سال سے اوپر 12 مہینے گزر گئے اور پیغمبر کا یہی انداز تھا، لیکن ایک دن ختمی مرتبت نے بادل ناخواستہ پہلی مرتبہ جب اپنے گھر سے چلے، بجائے اس سے کہ اس گھر کے دروازے پر آئیں سیدھا مسجد نبوی چلے گئے، اور وہ بچہ جو ہر روز اپنے نانا کے انتظار کرتا تھا اور پیغمبر آتے تھے اور وہ ساتھ لے کے جاتے تھے، آج جب اتنے عرصے کے بعد اس بچے کو لینے کے لیے نہیں آئے، حسین نے محسوس کیا آج شاید میرے نانا زیادہ مصروف ہیں یا کسی اہم کام میں مصروف ہو گئے، مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ حسین خود سے گھر سے چلے بوجھل قدموں کے ساتھ۔ آج پہلی مرتبہ پیغمبر بھی اکیلے مسجد نبوی گئے، حسین بھی اکیلے گئے۔ جب پیغمبر گئے تب بھی صحابہ کرام مڑ مڑ کر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ تو ہر روز اپنے نواسے کے ساتھ آتے تھے، کیا ہوا آج اکیلے آ گئے؟ لیکن پھر کچھ فاصلہ گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ حسین ابن علی خود سے اکیلے چلتے ہوئے مسجد تک پہنچے، اور جب دیکھا کہ نانا پہلے سے ممبر پر تشریف فرما ہے اور خطبہ شروع کر چکے ہیں، حدیث بیان شروع کر چکے ہیں، تو حسین ابن علی بجائے سے کہ وہاں پیچھے بیٹھ جائیں جبکہ مسجد کھچا کھچ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، نمازیوں سے بھر چکی ہے، لیکن حسین ابن علی وہاں رکنے کے بجائے آگے بڑھتے چلے گئے، صحابہ کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آگے آتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کوشش ہے کہ اسی مقام پر، اسی نقطے پر جہاں ہر روز نانا اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے وہاں چل کے بیٹھیں، اس لیے کہ حسین ابن علی کا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ حسین اپنے نانا کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ پیغمبر گرامی اسلام حسین ابن علی کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اسی کوشش میں، اسی سعی میں جبکہ حسین آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناگہاں حسین کے قدم آپ کے دشداشے میں الجھے، حسین الجھ کر گرے۔ پیغمبر کی نگاہیں جو مسلسل حسین ابن علی کا طواف کر رہی تھیں، جیسے ہی دیکھا حسین گرے، خطبہ وہیں روکا۔ خطبہ روکنے کے بعد بجائے اس سے کہ کسی اور سے کہوں کہ آگے بڑھو حسین کو اٹھاؤ، نہ، وہ رفتگی کے عالم میں سرعت سے ممبر سے نیچے اترے اور پھر صحابہ کی صفوں کو عبور کرتے ہوئے پیغمبر آگے بڑھتے چلے گئے۔ آگے بڑھ کر حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوم رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، حسین کے رخسار، حسین کا گلا، حسین کی پیشانی، حسین کے ہاتھ بوسے لیتے لیتے۔ لیکن آج جو پیغمبر نے عجیب کام کیا وہ یہ کہ بجائے اس سے کہ پیغمبر گرامی اسلام حسین کو لا کر ممبر کے قریب بٹھا دیں، آج اپنے ساتھ گود میں لے کے آئے ممبر میں اور اپنی گود میں بٹھا دیا، اور جو موضوع ختمی مرتبت بیان کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ پیغمبر نے کیا بیان کرنا شروع کیا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے، آپ کار منصبی انجام دے رہے ہیں، شریعت پہنچا رہے ہیں، دین کے حلال و حرام بتا رہے ہیں، اسلام احساسات اور جذبات سے بالاتر ہے، اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور دین شعور ہے۔ بچے گرتے اگر حسین گر گئے تو کیا ہوا؟ کوئی چھت سے گرے ہیں، بلندی سے گرے ہیں؟ نہ، گرتے ہوئے چلتے ہوئے گرے ہیں، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے یا صحابی بٹھا دے گا، لیکن نہ، آپ نے خطبہ روک دیا۔ چلے خطبہ روکا، کسی اور سے کہہ دے، لیکن نہ، خود اترے اور خود آگے بڑھے۔ کیوں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ حسین ابن علی کیوں اس طرح سے آج پیغمبر اکیلے کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ آج پیغمبر اکیلے مسجد میں چلے جائیں اور حسین بعد میں آئے، تاکہ حسین کا مقام قیامت تک آنے والی نسلوں پر روشن ہو جائے۔ حسین ابن علی خود حسین، اور میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گر گئے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے، لیکن آج خود اللہ چاہتا ہے کہ حسین گریں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر حسین کی عظمت روشن ہو جائے اور دنیا پہچان لے کہ حسین کون ہے۔ ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبت نے ممبر چھوڑ دیا، نیچے آئے، حسین کو ساتھ لے کے گئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ عمل کیوں کیا؟ آج ہماری مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ہماری محافل میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ فارسی زبان میں
آج سے 800 سال پہلے لکھے خواجہ معین الدین اجمیری نے، جو پنجابی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، بلتی، پٹھان، اردو زبان سب پڑھتے ہیں، حتیٰ میں نے دیکھا کہ عرب بھی ان کے ہاں جو کتابیں سید الشہداء پہ لکھی گئی ہیں ان میں بھی اشعار درج ہیں جن کو پذیرائی ملی، معجزانہ پذیرائی ملی ہے۔ جو خواجہ معین الدین نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں خواجہ معین الدین اجمیری کی روح سے دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں، خواجہ آپ نے یہ باتیں کیسے کہی ہیں کہ شاہ است حسین، اور اگر شاہ کہہ دیا تو رک جائے اتنا کافی ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، لفظ شاہ بھی حسین کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے، آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا بادشاہ یعنی حسین ابن علی کی شاہی سرمدی ہے۔ چلیں یہ دو باتیں کہہ دیں، اسی پر اپنے تخیل کی لگام کو روک دیجئے۔ آپ اور آگے بڑھ گئے اور آپ نے کہا دین است حسین۔ اے خواجہ معین الدین، آج کا مسلمان حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یزید حق پہ، اور آپ حسین ابن علی کو خود دین کہہ رہے ہیں۔ چلیں یہاں پر رک جائیے، لیکن خواجہ معین الدین نے اضراب کیا، یہاں سے بھی آگے بڑھے اور دین کہہ کر بھی ان کو تشفی نہیں ہوئی، آگے بڑھے اور کہا دین پناہ است حسین۔ میں کہوں گا خواجہ معین الدین جی آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا آپ احساسات، جذبات اور عواطف کی روح میں پہ گئے کہ اتنی بڑے القاب کے حسین نہ فقط دین ہے بلکہ دین پناہ ہے؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا کہ میں نے کردار رسول سے سیکھا ہے اور عمل رسول سے سیکھا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام ممبر سے دین کا بیان کر رہے تھے، اور دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا، لیکن اگر کبھی دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو دین پناہ کے احترام میں دین کا بیان رک جانا چاہیے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے اپنا بیان روکا، حسین کو لکھ گئے اور ایک نیا موضوع شروع کیا، یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین بن علی، اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ پہلا تعارف جو پیش کیا، فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ حسین ہیں جو اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، اکمل ہیں، بالا ہیں ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، ساری کائنات میں حسین ابن علی کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے، نہ حسین کے دادا جیسا کسی اور کا دادا ہے، نہ حسین کی دادی جیسی۔ ایک ایک جملہ بھی عرض کروں تو آج کی گفتگو اس میں گزر جائے گی، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن اس کائنات میں دیکھیے کچھ عارضی تعارفات ہیں، آپ کے یہاں انشاءاللہ دتا میں بھی بہت سارے افراد ممکن ہے، یہ اکثر شہروں میں دیہاتوں میں جانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، بس اوقات بانیان مجالس اپنا قمی صاحب بھی جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے وہ بڑے فخر سے تعارف پیش کرتے ہیں، مثلا میں ڈاکٹر ہوں جی قبلہ، میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں، بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، میرے فلاں رشتہ دار وہ بھی ڈاکٹر ہیں، جو فوج سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں میں کرنل ہوں، میرے بھائی صاحب جو ہے وہ بریگیڈیئر ہیں، ایک بیٹا میجر ہے اور ایک کیپٹن ہے، اور ہمارے دادا مرحوم وہ جرنل ہوا کرتے تھے۔ جو جس شعبہ حیات سے منسلک ہے بتمام فخر تعارف کرتا ہے، میں بھی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں بھی، میں بھی مثلاً کا بزنس کرتا ہوں یا فلاں شعبے میں۔ یہ دنیا کے تعارفات ہیں، کوئی اگر ایم این اے ہے، ایم پی ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ ایک فرض کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، دوسرے فرض کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، اعتباری ہیں، یہ تعارفات حقیقی نہیں ہیں۔ اس کائنات میں صرف ایک تعارف حقیقی اور سب سے بڑا تعارف ہے، اور وہ عصمت و طہارت اور معصوم ہونا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ عہدوں کی تقسیم کرتا ہے، الہی عہدوں کی تقسیم، نبوت عطا کرتا ہے، رسالت عطا کرتا ہے، امامت عطا کرتا ہے، یہ عصمت و طہارت اور معصوم ہونا ہے۔ سب سے بڑا تعارف اس کائنات میں معصوم ہونا ہے، اور یہ تعارف حسین ابن علی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، صرف حسین ہے جو ساری کائنات میں کہہ سکتے میں خود بھی معصوم، میرا باپ بھی معصوم، میری ماں بھی معصومہ، میرا بھائی حسن مجتبیٰ بھی معصوم، اور مہدی تک میرے سارے کے سارے بیٹے بھی معصوم ہیں۔ اسی لیے شبیر حسن خان اصل نام ہے، جوش ملی آبادی ان کا تخلص ہے۔ کیا خوبصورت شعر کہا، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ، میرے پاس کوٹھیاں ہیں، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بڑی گاڑیاں، یہ چیزیں جو سرے سے ان کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ بڑے گھر بنا لینا، ان پر اترانا، بڑی گاڑی لے لینا، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ ترقی ہے. ترقی, اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا, اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا ہے. کمال روحانی امور میں ہوتا ہے, معنوی امور میں ہوتا ہے. اس لیے جوش ملی آبادی جو اپنی زندگی میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, کیا خوبصورت شعر کہا کہ جوش دنیا کو, ان کا اصل نام ہے شبیر حسن خان, جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ, میں MNA ہوں, میں MP ہوں, میں PhD, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ, فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا. یہ شرف, یہ حسین ابن علی, پیغمبر نے یہ تعارف پیش کیا, پھر باقی تعارفات پیش کیے. فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, یہ حسین ہے جو ہدایت کی کشتی ہے, یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, یہ ہدایت کی کشتی. اور پھر باقی تعارفات, یہاں تک کہ باقی بہت ساری چیزیں, بہت ساری احادیث اس مقام پر ارشاد فرمائیں. 7 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے روز عاشور حسین کی نصرت میں جام شہادت نوش پیش کیا ہے, وہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کے باقی حصے میں بعد میں بیان کروں گا. بس میرے عزیزو, اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے حسین ابن علی کو کیوں بھیجا. ایک طرف یہ نور حسین ہے اور پیغمبر کی امام حسین کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے, کبھی سجدے میں اور حسین پشت پہ آ رہے, ایسے نہیں کہ ایک نواسا مگر اپنے بابا علی کی پشت پر کیوں نہیں سوار ہوئے حسین, وہ تو پہلے آتے ہیں, پیغمبر تو آخر میں ہیں, جائے نماز پر آگے ہیں, محراب مسجد میں, وہاں کیوں جا رہے ہیں حسین. یہ اتفاق نہیں ہے. حسین ابن علی دنیا کو اپنا تعارف پیش کروا رہے ہیں. حسین علی اس لیے نہیں گئے کہ پیغمبر کا سجدہ طولانی اور لوگ تقابل کریں کہ میں افضل ہوں اور نماز افضل ہے, نہ, یہ سادہ باتیں ہیں, سطحی اور جاہلانہ باتیں. حسین ابن علی حکیم امت اسلامی, خواہ بچپنا ہے, حسین امام ہے, معرفت کا آسمان ہے. کبھی پیغمبر نے حسین کا تعارف پیش کیا, کبھی خود حسین ابن علی نے اپنا تعارف پیش کیا. حسین چاہ کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پہچانو, خود کو بھی پہچانو, مجھے بھی پہچانو, تم کون اور میں کون ہوں. ایک تمہاری زندگی ہے, ایک میری زندگی, ایک تمہارا آغاز ہے, ایک میرا آغاز ہے, ایک تمہارا انجام ہے, ایک میرا انجام ہے. تم اپنے بچپنے میں کھیلنے کی خواہش مند ہوتے ہو کہ کھلونے مل جاؤ, جی بھر کے کھیل سکیں, اور جب تم بوڑھے ہوتے ہو تو خواہش ہے کہ اب بستر مل جائے, آرام کر سکیں. یہ تمہارا بچپنا, یہ تمہارا بڑھاپا, بچپنے میں کھیل کی خواہش ہے اور بچپنے میں آرام کی خواہش ہے. اور او پہچانو حسین کو, جس زمانے میں تمہیں کھیلنے کی خواہش ہے, حسین سید الانبیاء کے سجدے کو طول دے رہا ہے. اور جس زمانے میں تمہاری آرام کی خواہش ہے, حسین ابن علی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنا سر سجدے میں قربان کر رہے ہیں. حسین کی زندگی کا آغاز بھی سجدہ ہے, حسین کی زندگی کا انجام بھی سجدہ ہے. حسین بتا رہے ہیں اپنے عزادار کو, اپنے محب کو, چاہنے والے کو, خبردار کبھی سجدے کے ساتھ میرا تقابل نہ کرنا. سجدہ میری زندگی ہے, سجدہ میری آرزو ہے, سجدہ میری جستجو ہے, سجدہ میری خواہش ہے, سجدہ میری محبت ہے. پیغمبر کے پاس بھی 2 راستے ہیں, یا حسین کو اتار دیں, نماز کو جاری رکھیں, یا نماز توڑ دیں اور حسین کو بٹھائے رکھیں. لیکن نہ حسین کو اتارا, نہ نماز کو ختم کیا. اس لیے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ حسین اور نماز دونوں الگ نہیں ہیں, ایک حقیقت کے 2 نام ہیں. نماز حسین کے ساتھ ہے, حسین نماز کے ساتھ ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اس کے علاوہ 20 احادیث جنہیں میں نے موطا امام مالک سے, بخاری سے, مسلم سے, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی وغیرہ سے خود جمع کیا ہے, دیکھا ہے بہت ساری. لیکن اب ہم موضوع کو مکمل نہیں کر پائیں گے, ان 5 دنوں میں نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے ایک مثال عرض کی, وہ اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وابستگی امام حسین کے ساتھ احساساتی نہیں ہے, جذباتی نہیں ہے, عواطف کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک طرف اس کردار کو متعارف کروا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ فرد جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اسلام کے پیکر میں شامل ہوا, وہ بھی اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. یہاں تک کہ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تو یہ شخص بغلیں بجا رہا تھا. پڑھ لیجئے, اسد الغابہ میں پڑھیے, الاستیاب میں دیکھیے, الاصابہ میں دیکھیے, کنز العمال میں دیکھیے, علی متقی ہندی نے کیا لکھا ہے, تاریخ ابن عساکر میں, ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں, سب نے لکھا ہے. خوش ہو رہا تھا, ہنس رہا تھا, وہ مسلمان ہار رہے ہیں, در حالی کہ مسلمان ہو چکا ہے. یہ اسلام کی آخری جنگ, جنگ حنین.
آخری غزوہ، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر خود وقت موت بھی اس کے گھر سے وہ بت برآمد ہوئے جن کی آخر وقت تک پرستش ہوتی رہی، یہاں تک کہ ادھر ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوئی، ادھر اس کی پوری منصوبہ بندی تھی کہ بعد از ختمی مرتبت حکومت سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن شومی قسمت یا جو بھی کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھا، شام میں تھا، اور اسے شام میں خبر ہوئی کہ پیغمبر گرامی اسلام کا انتقال ہو چکا۔ سب سے پہلی بات جو پہلا سوال پوچھا سردار بنو امیہ نے، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر پیغمبر کے بعد خلیفہ کون بنا؟ بتایا گیا کہ بنو تیم کا فلاں فرد عبداللہ بن عثمان بن عامر، جنہیں دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا، مال غلاموں کے سپرد کیا، وہیں سے سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے عبداللہ بن عثمان بن عامر کیا نام ہے سردار بنو امیہ پہنچا، شام سے مدینے آیا اور سیدھا جناب عباس کے پاس پہنچا۔ جیسے پہلے جناب عباس کے پاس گیا تھا، کہا کہ خلافت یا تو بنو ہاشم کا حق ہے جن میں سے برجستہ ترین علی ہیں، یا پھر ہم بنو امیہ ہیں، یہ بنو تیم کے پست قبیلے کا فلاں فرد کا اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بنے۔ کہا پھر بتاؤ کیا کریں؟ کہ تم میرے ساتھ چلو، دونوں ہم علی کے پاس جاتے ہیں اور علی سے کہو کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے علی کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر تلواریں نیزے خچر سب میرے، علی صرف ایک دفعہ کہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ یہ نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ایسے موقع پہ پھسل جائے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عقل کل مجسم، عقل باب مدینۃ العلم، باب حکمت، جیسی مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے قبر رسول کے پاس، اور یہ دو افراد پہنچے، اور جیسے ہی سردار بنو امیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جناب عباس نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ایک دفعہ حامی بنیں، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسی مولا متقیان یہ جملے سنے، چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن علی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو محدور الدم ہے، چونکہ تو نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے؟ اس کے بعد علی کھڑے ہوئے، فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وعرجوا عن طریق المنافرہ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو، ووضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں وہ فلاں ہوں۔ ھذا ماء عاجن، اے ابو سفیان جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا یہ گدلا پانی ہے، ولقمۃ یعص بہا آکلھا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ اور باقی لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو چکے تھے، مسجد نبی بھر چکی تھی کھچا کھچ۔ اب حضرت کی آواز تدریجاً بلند ہوتی چلی گئی کہ کل جب میں نے خود اپنے حق میں آواز بلند کی کہ خلافت میرا حق ہے، حکومت میرا حق ہے، تم سب نے کہا حرس علی الملک، علی حکومت کا حریص ہے، اور جب پھر میں خاموش ہو گیا تم نے کہا جزع وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جزع من الموت، جب میں خاموش ہوا تم نے کہا علی موت سے ڈر گیا، ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر و احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہو کہ علی موت سے ڈر گیا، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر علی کے سکوت کا فلسفہ کیا ہے، علی کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ، وہ ٹھانٹے مارتا وہ علم کا بے کنار سمندر جس کی ایک جھلک اگر علی انسانوں پر ظاہر کرے تو اس کائنات کے سارے انسان یوں کپ کپانے لگ جائیں اور ایسے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھر تھراتی ہے، وہ علم کا سمندر باعث بنا کہ علی خاموش ہے۔ یہاں سے سردار بنو امیہ مایوس ہوا، اس نے اپنے ساتھ لیا جناب عباس کو اور پلٹ گیا واپس، اور ادھر سے سیدھا پہنچا عبداللہ بن عثمان بن عامر کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس، اسے ڈرایا دھمکایا، تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میری معاشرتی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میری افرادی قوت کا، میری مال کا، اقتصاد کا پتہ ہے، میں تم سے حکومت چھین لوں گا، میں نہیں تھا اس لیے تم آ گئے، میں ہوتا کبھی نہ آ سکتے، ڈرایا دھمکا۔ اس نے کہا ناراض کیوں ہو رہے ہو، یہ حکومت اگر ہماری ہے تو تمہاری بھی، جتنا بیت المال تھا اٹھا کے سارا اسے دیا، اور بعد میں وعدہ کیا کہ جیسی اقتدار میں وسعت آئے گی ہم آپ کو شریک کریں گے۔ اب یہاں سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی کہ اس نتیجے کو سمجھیں تاکہ ہم کربلا
کربلا کی الف با سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں. جو انسان 61 ہجری سے کربلا کا مطالعہ کرنا شروع کرے گا وہ کبھی کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتا ہے. کربلا کا آغاز کب سے ہو رہا ہے, کیوں آخر ختمی مرتبت نے فرمایا, اور باقی احادیث جن کے بیان کرنے کا وقت نہیں. یہاں سے بالآخر اب 4 افراد کو چنا گیا, جن میں سے ایک ہے شرجیل بن حسنہ, اور اسے 9000 کا لشکر دیا پہلے خلیفہ نے, پہلے حاکم نے. شرجیل بن حسنہ کو کہا کہ تم اردن پر حملہ کرو, اور اگر تم نے اردن پر قبضہ کر لیا تو وہاں پر تمہیں ہم گورنر قرار دیں گے. اور عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے, اگر فلسطین پر قبضہ کر لیا تو فلسطین پہ تم حکومت کرو گے. اور یزید سے کہا کہ تم نے دمشق پر, یہ یزید بڑا یزید ہے, چھوٹا یزید نہیں ہے, یہ ابو سفیان کا بیٹا, امیر شام کا بڑا بھائی, اس کا نام بھی یزید ہے, معاویہ کا بڑا بھائی یزید, اس کو علم دے کے بھیجا کہ تم نے دمشق پہ حملہ کرنا ہے, اگر وہاں پہ تم نے قبضہ کر لیا تو وہ تمہارا ہے, تم حکومت کرو گے. اور عبداللہ بن جراح کو علم دے کے بھیجا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے, اگر وہاں پہ تم نے قبضہ کر لیا تو پھر وہ تم گورنر بنو گے. اس طرح سے 21 جمادی الثانی 13 ہجری میں پہلے خلیفہ کی موت ہوگی, اور یہ افراد کامیابی حاصل نہ کر سکے, بلکہ انہوں نے خلیفہ کی زندگی میں خط لکھا تھا کہ رومی لشکر بہت بڑا ہے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو 9000 افراد کو مزید جرموک کے مقام پر خالد بن ولید کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا, اور ان 46,000 افراد نے حملے کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. بالآخر رجب کے مہینے میں 14 ہجری میں دوسرے خلیفہ کے زمانے میں دمشق فتح ہوا, اور یہاں پر یزید ابن ابو سفیان کی حکومت کا آغاز ہوا, اور اس نے 4 سال حکومت کی 18 ہجری تک. اور 18 ہجری میں جب یہ طاعون کی بیماری سے مرا تو اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا, اور 18 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک اس نے دمشق پر حکومت کی. اور 23 ہجری میں جب خلافت ملی عثمان بن عفان کو, تو اب تیسرے خلیفہ نے جتنے بھی علاقے تھے, لبنان, کنسرین, حمص, فلسطین, یہ ساری کی ساری آبادیاں, شامات کے علاقے, یہ باقی سب سے لے کر یہ بھی امیر شام کے سپرد کر دیے. اور یوں 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک ایک بڑی حکومت امیر شام کے پاس رہی. 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام برسر اقتدار آئے تو مولا متقیہ نے سب سے پہلی تحریر جو لکھی, پہلا خط, وہ امیر شام کا عزل تھا. اسے عہدے سے ہٹا دیا, لیکن اس نے جو کیا آپ کے سامنے مولا کے قاصد کو بٹھائے رکھا, اور عثمان بن عفان کا خون آلود کرتا اور اس کی زوجہ جناب نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اس علم کے ساتھ آویزاں کر کے شہر شہر کریا گھما کر فوج 1.5 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا, یہاں تک کہ ادھر سے افراد کو استعمال کر کے مولا متقیان کے مقابلے میں جنگ جمل پہلے کی, اور پھر اس کے بعد 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر جنگ صفین مولا متقیان کے مقابلے میں آیا. یہاں تک کہ تیسری جنگ مولا متقیان نے جنگ نہروان لڑی, اور عید الفطر کے بعد مولا متقیان نے چوتھی جنگ کے لیے چلنا تھا کوفے سے, لیکن اشعث بن قیس کندی کے ذریعے سے مولا متقیان کو ماہ مبارک رمضان کے دوران شہید کر دیا گیا. اور اب خلافت امام حسن مجتبیٰ کو منتقل ہوئی, جن کی مدت خلافت 7 مہینے اور 25 دن ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ایسے صلوات بھیجیں گے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا, ایسے بھیجیے کہ 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت ہے. یہاں تک کہ اس کے بعد وہ تاریخی صلح ہوئی جو اساس اور بنیاد ہے کربلا کی. اور سید شرف الدین عاملی صاحب المراجعات نے کہا کہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت روز عاشور کی ہے وہی حیثیت روز صابات کی ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ دشمن کے چہرے سے نقاب کو نہ الٹتے تو کبھی حسین ابن علی کربلا کا معرکہ کامیاب نہ کر سکتے. حسن مجتبیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, اور حسین ابن علی نے آ کر اپنے حصے کا کام کیا کہ اس پر ایسی کاری ضرب چلائی کہ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا. بہرحال 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت ہے. اس کے بعد صلح کے بعد پوری مملکت 6 شرائط لکھی امام حسن نے.
ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تو جب تک زندہ ہے تو حکومت کر لے، لیکن تجھے اپنے بعد اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود حکومت سنبھالوں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی حکومت سنبھالے گا۔ اس شرط کی بنیاد پر امیر شام اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جواز نہیں رکھتا تھا کسی کو ولی عہد بنائے۔ اب سمجھ لیں، اب یہاں سے وہ سلسلہ جاری ہے کہ کیسے کیا ہوا کہ 50 سالوں میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن یزید برسر اقتدار آئے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ تدریجی اعتبار سے اب میں نے آپ کو بتایا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں ساری اسلامی سرزمین 3 بر اعظموں تک ہی امیر شام کے کنٹرول میں آ گئی، اور 44 ہجری سے اس نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، جس پر امام حسن مجتبیٰ نے احتجاج کیا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے مناظرات اور وہ گفتگویں، وہ سیرت امام حسن میں بیان ہونی چاہیے، لیکن آخر وقت تک برابر 9 سال عہد امامت امام حسن مجتبیٰ کا، 9 سالوں میں ہر موقع پر احتجاج کیا، اور دشمن کو بھی یقین تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں عراق میں، حجاز میں، طائف میں، مدینہ میں قطعی طور پر امیر شام یزید کی حاکمیت اور ولایت احدی کو مسلم نہیں کروا سکتا، اس لیے اس کے پاس یہی راستہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹا دے۔ سو ایسے کیا، اشعث بن قیس کندی کو خریدا۔ یہ اشعث بن قیس کندی وہ فرد ہے، دیکھیے بڑی مشکل سے ہم نے آپ کے لیے یہ میں ایک مقام پر پچھلے 3-4 سال سے اشرا پڑھ رہا تھا، اور وہ کسی طور نہیں چھوڑے تھے، آخر وقت تک بضد تھے، اور سید صاحب کا یہ خواہش تھی اور اصرار تھا کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سو میں ان کی بات مان کے انہیں میں نے راضی کیا کہ آئندہ سال پڑھیں گے، وہ کرا کے اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے لیے قطعی طور پہ ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا کہ 1 فرد ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، لیکن میرے لیے یہ بات اہم ہوتی کہ جتنے افراد ہوں وہ پوری توجہ اور اہتمام سے۔ اب اگر یہ آپ ڈیجیٹل بٹیرا نکال کے دیکھنا شروع کریں گے تو مجھے لگے گا کہ شاید باتیں غیر معیاری باتیں ہیں، یا یہ باتیں وہ یا تو آئیں نہیں۔ اللہ اللہ صلی وآلہ۔ یہ گفتگو ایسی نہیں کہ یہ ایسے نقطوں پر مشتمل ہے کہ چلیں ایک کو بیچ میں سے نہ بھی سنا نکال دیا، نہ بیچ یہ ساری کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نکلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ یہ میری آپ سے محبت ہے، ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ ڈیجیٹل بٹیرا نکالیں، سیل نکالیں، لیکن ابھی احساس ہو کہ وقت ختم ہو چکا ہو۔ جناب قمی صاحب تشریف فرمائے، آپ سنیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج میں وہ سارا سلسلہ مکمل کر دوں، لیکن تیزی سے بیان کرنے کے باوجود ہم نتائج تک نہ پہنچ سکے، لیکن اب جب کہ بات یہیں پہ پہنچ رہی ہو، وقت ختم ہوا تو یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی رکاوٹ امیر شام کے راستے میں امام حسن مجتبیٰ، یہاں تک کہ مدینے جب وہ آیا اور اس نے درہم و دینار کی کھول دی، تجوریاں کھول دیں، لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی، نتیجتاً امام حسن مجتبیٰ کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ امام آئے، وہاں کے واقعات آپ کے علم میں امام حسن کی کیا گفتگو ہوئی۔ وہاں پر 44 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ نے اسے خبردار کیا کہ میری زندگی میں تو کبھی حکومت تک، میں اس نقطے پہ جو کہ روکنا چاہ رہا ہوں، اس لیے اب 2 جملے امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ہی عرض کروں گا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے، لیکن میں 10 بجے تک گفتگو سمیٹ لوں گا۔ تو اب اس نے 44 ہجری میں اس 1500 کے مجمع میں مسجد نبوی میں جائیں، اس کے 1000 سپاہی کھڑے تھے اور 500 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین بیٹھے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میری زندگی کبھی تو حکومت تک نہیں، اپنے بیٹے کو حکومت تک نہیں لے جائے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور میں کبھی تم پر لازم ہے کہ رک جاؤ اور اس آس کی پاسداری کرو۔ لیکن جب امام حسن مجتبیٰ کو پتہ چلا کہ ابھی بھی خراسان میں مختلف اطراف میں بیٹے کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہے، تو اب امام حسن مجتبیٰ، یہ آپ کی شجاعت ہے، اپنے ایک غلام کو لیا اور پہنچے شام میں۔ اور جیسے ہی شام پہنچے، اب امیر شام کا ایک طریقہ تھا، دیکھیں بڑے بڑے افراد کو جب عمرو بن عاص نے مصر سے ایک وفد بھیجا تھا تو کہا تھا کہ تم امیر شام کے پاس جا کر اسے امیر المومنین نہ کہنا، بلکہ نام لے کے اس کو بلانا تاکہ وہ تمہارا روب طاری ہو جائے، تمہارے مطالبات مان لے۔ اور امیر شام کو پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے اتنے ان کو وہ رگڑے دیے، رستے میں اتنا زیادہ ڈرایا اپنی سپاہ سے، اس طرح سے ان کو خار کر کے لے کے آیا کہ جیسے ہی عمرو بن عاص کے ساتھ یہ افراد پہنچے، مصر کا وفد امیر شام کے پاس،
अम्र इब्न आस ने कहा था कि तुमने उसे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम नहीं करना। वो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये इब्न हजर अस्कलानी ने 13 नंबर जिल्द में फतुल बारी जो सही बुखारी की शरह लिखा है, अल इस्तियाब में, तारीख़ कामिल में इब्न असीर ने लिखा है, अल बिदाया वन निहाया में इब्न कसीर, सब ने ये लिखा है। तो इस तरह से कि मरूब कर दिया जाए, वो बात ही ना कर सकें। और बाद में उनको सरजनिश की है अम्र इब्न आस ने कि मैंने तुम्हें कहा था अमीर नहीं कहना, तुमने रसूल कह दिया। लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का वारिस है, इमाम हसन मुज्तबा। अमीर शाम ने अपने अफराद को, अपने वज़ीरों को, मुशीरों को कहा कि जैसे ही हसन मुज्तबा मेरे दरबार में आए तो तुमने ऐसी गुफ्तगू करनी है कि हसन मुज्तबा ज़िच हो जाए और इस तरह से थका हुआ पहले इंसान सफ़र का आता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद उसकी ऐसी कैफियत हो कि मेरे साथ जो बात करना चाह रहे हसन ना कर सके। और वो भी किराए के ज़रख़रीद अफराद ऐसे ही पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही इमाम हसन मुज्तबा आए और गुफ्तगू शुरू हुई, एक ने कहा हसन मुज्तबा मेरे बाप के पास इतनी ज़मीनें थी, इतनी जायदाद थी, इतने नौकर चाकर थे, इतनी ज़मीनें और इतने माल मवेशी और इतने ग़ुलाम थे। तुम्हारा बाप तो बहुत बेचारा था, पुराने कपड़े पहनता था, खदड़ का लिबास पहनता था, खाक पर बैठकर फ़कीरों के साथ बातें करता था, उनके साथ खाना खाता था। दूसरा उसने भी ऐसी बातें की, तीसरे चौथे सब ने बातें की। और अपने तय मेरे शाम ये ख्याल कर रहा था कि हसन मुज्तबा जो इतना सफ़र करके थके हुए हैं, जैसे ही मेरे अफराद ऐसी बातें करेंगे हसन ज़िच हो जाएंगे, जो मुझसे कहने के लिए है वो वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ये सारे अफराद अपनी अपनी गुफ्तगू करके खामोश हुए, एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा अमीर शाम की तरफ रुख किया और तारीख़ी कलिमात कहे। फरमाया तफ्ताहिरु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अजदाद, ए अमीर शाम तू इन अफराद के ज़रिए से आबा व अजदाद के एतबार से हसन मुज्तबा पर फ़ख्र फरोशी करना चाहता है। सुन अमीर शाम, पहले मैं अपने बाबा अली से अपने बाप आदम तक और अपनी माँ फ़ातिमा से अपनी माँ जनाब हव्वा तक, अपने तमाम आबा व अजदाद और अपनी सारी माओं का किरदार तुम्हारे सामने भरे दरबार में इन सब की मौजूदगी में बयान करता हूँ। फिर तुम इनसे कहो जो अपने बाप दादाओं की तारीफ़ें कर रहे थे कि ये बारी बारी आकर अपनी अपनी माओं का किरदार मेरे कान में बयान कर दें। और उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा खड़े वो तारीख़ी खुतबा इरशाद किया जिसे मुर्रिखीन ने अपनी किताबों में नकल किया। फरमाया कि लो कुम तो अला हाज़ल मकाम हौलन फ़हौलन, अगर मैं इस मकाम पर खड़े हो जाऊँ और साल तक खड़े रहूँ, व अज़कुरु मा आतानल्लाहु मिन फ़ज़लिह, और मैं उन फ़ज़ाइल को बयान करूँ जो अल्लाह ने मेरे ख़ानदान पर नाजिल किए, लम उहसेहा, सैकड़ों साल, दसियों साल खड़े होकर हसन मुज्तबा जैसी इंसान अगर बयान करे तो वो एहसान नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। सुनो, अगर तुम मुझ पर फ़ख्र फरोशी करना चाहते हो, मुझे मरऊब करना चाहते हो, तो सुनो मेरा इक़्तिदार, मेरी हैसियत। जहाँ पर इमाम ने अपनी विलायत तकवीनी को बताया, फरमाया कि लो शे तो लजाअल्तुल इराक़ शामन, तुम इस हुकूमत के लिए बात कर रहे हो। लो शे तो लजाअल्तुल इराक़ शामन व शाम इराक़न, अगर मैं चाहूँ तो इराक़ को शाम बना दूँ, शाम को इराक़ बना दूँ। वर रजुल इमरातन वल इमराता रजुलन, चाहूँ तो मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। जब ये सुना फ़क़ाम रजुलुम मिनल हुज़्ज़ार, हाज़रीन में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा यब्न अबी तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक, अली के बेटे किस में इतनी सलाहियत है कि वो इतना बड़ा दावा कर सके। देखिए सूरह मुबारक यासीन के आखिर में आप पढ़ते हैं इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, कि अल्लाह जब किसी शय का इरादा करता है तो कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। तो खुमैनी बुत शिकन ने सूरह यासीन की तफसीर करते हुए फरमाया, कहा कि ये फ़हम बशर के लिए 3 मराहिल अल्लाह ने बयान किए, वरना अल्लाह के यहाँ मराहिल नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले अल्लाह इरादा करता है, फिर अल्लाह कहता है, फिर वो हो जाता है। ना, अल्लाह का इरादा वही कहना है, कहना वही हो जाना है। और हसन मुज्तबा रूए ज़मीन पर अल्लाह के इरादे तकवीनिया का मज़हर। जैसी उस शामी ने कहा कि मैं यक़दिरु अला ज़ालिक, किस में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा दावा कर सके। एक मरतबा इमाम ने उसकी तरफ देखा, फ़नज़र इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम ने खीरा निगाही से उसकी तरफ देखा और फरमाया अम्मा तस्तहीन अन तक़दी बैनर रिजाल, तुझे शर्म महसूस नहीं होती कि तू औरत होकर मर्दों के मजमे में बैठ गई। अब यहाँ से उठी चली, इमाम ने फ़नादल इमाम अन अक़बिहा, इमाम ने आवाज़ दी कि बात पूरी सुनो, क़द सारत एयालु के रजुलन,
تو خاتون بن چکی ہو، جو گھر میں دو خواتین اکٹھی نہیں لگتی، جسے چھوڑ کے آیا تھا وہ مرد بن چکی ہے۔ یہ چلا اور یہ چلی، جب چلی گئی وہاں سے تو اب کچھ دیر تک تو سناٹا طاری رہا، ساری ایک مرتبہ گھبرائے ہوئی کیا ہوا، اور اس کے بعد امیر شام بول پڑا، کہا حسن مجتبی اچھی بات نہیں ہے، تاج میرا، تخت میرا، حکومت میری، سلطنت میری، رعایا میری، شہر میرا، آپ مسافر مہمان اور آپ نے میرے گھر میں آ کر میرے دربار میں میری توہین کر دی۔ اب امام حسن مجتبی اس کی طرف متوجہ ہو، فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، سن حسن مجتبی کون ہے، ان العرش سریری، عرش پروردگار یہ تخت حسن مجتبی ہے، والاحمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وعلی امیری، اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، اور والجبریل فقیری، اور میرے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور اس کے بعد کیا جملہ کا، دو مرد لڑیں تو مرد کہے جان چھوڑو تو کہتا ہے سر، اور اگر عورتیں آپس میں لڑ جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں سیری، جاؤ راستہ لو۔ ایک مرتبہ یہ سارا کچھ پہلے معجزہ دکھانے کے بعد، کرامت دکھانے کے بعد اب کہا کہ ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری وان شئت اقل لک سیری، تو انسان بنتا یہ تجھے بھی کہوں سیری، تمہارا بھی وہی حال کروں۔ اب سناٹا طاری ہو گیا، اب امیر شام میں بھی ہمت نہیں کہ کوئی بات کر سکے۔ کافی دیر سکوت کے بعد، لیکن کبھی کبھی دیچکی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یہ خاموش ہوا، اور ادھر سے مروان بن حکم بول اٹھا اور کہا کہ اے امیر شام، میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے حسن مجتبی کی اتنی بڑی گستاخی کو نظر انداز کیا اور معاف کر دیا۔ اگر میں ہوتا آپ کی جگہ تو میں حسن مجتبی کا سر حسن کے تن سے جدا کر دیتا۔ جیسے اس نے یہ جملے کہے، امام حسن مجتبی نے اس کی طرف رخ موڑا اور کہا بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، بتا تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے حرم کے ساتھ تمہارے حجرے عروسی میں موجود تھا؟ اے مروان بن حکم، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اس مقام پر، اس دربار میں وہی ہے جیسے ایک مچھر ایک کھجور کے درخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب اڑنے لگتا ہے تو پھر وہ مچھر اس کھجور کے درخت سے کہتا ہے کہ ذرا احتیاط کرنا، میں جانے لگا ہوں، اور کھجور کا درخت اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا کب پتہ چلا تھا کہ اڑنے سے کوئی فرق پتہ چل جائے گا۔ اے مروان بن حکم، تجھ جیسے بے حیثیت فرد کا میرے نزدیک اس مقام پر ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن گفتگو اس مقام پر رک رہی ہے۔ یہ حسن مجتبی ہیں، اور کربلا میں حسن مجتبی کی شجاعت کے وارث کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ تفصیلی مصائب قمی صاحب پڑھیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ، وقت کے اندر رہتے ہو شاید وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2 سے 3 لمحوں میں۔ اور کون ہیں جناب قاسم ابن حسن؟ کیا شخصیت ہے؟ 13.5 سال سن ہے، لیکن معرفتی اعتبار سے جہاں پر سر فرانسس ینگ ہزبن، سر ولیم جینز ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ اور کیلیفورنیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن اور الیگزینڈر وغیرہ، جہاں پر وہ موت اور حیات کی تفسیر بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور ہارٹنگٹن جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا اور اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی کتاب لکھی، دا میننگز آف لائف، جو فارسی زبان میں ترجمہ ہو، میں نے اسے پڑھنے کی کوشش کی، دقیق کتاب ہے، اور شروع میں یہ جملے لکھے اپنی کتاب میں ہارٹنگٹن نے، جس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، نظم نوین جہانی کا۔ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے، اور پھر اس پر کتاب لکھی، لیکن خود جب انسان کتاب ختم کرتا ہے تو ہارٹنگٹن بھی حیران، پریشان، سرگردان۔ لیکن پہچانیے کون ہے حسن مجتبی، آپ کے ظاہری سن کو نہ دیکھیے۔ جہاں پر دنیا کے دانشور و فلسفی موت اور حیات کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں، وہاں حسین ابن علی نے مورخ پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ مورخ کے قلم اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کربلا والوں کا تعارف کروائے، اس لیے حسین ایک ایک ساتھی کا تعارف خود کروا کے گئے، اپنے صحابیوں کا، اپنے بھتیجوں کا۔ جب خواہش کی کہ کیا کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہوگا، کہہ دیں حسین ہاں آپ بھی شہیدوں میں ہیں یا نہیں ہیں، کیا فرمایا؟ قاسم بتائیے آپ کے نزدیک موت کی حقیقت کیسے؟ کیف الموت عندک؟ وہ جواب دیا، یا علی نے یہ جملے جو ابھی 5واں خطبہ نہج البلاغہ کا، بل اندمجت علی مکنون علم واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، یہ علی کی معرفت ہے۔ سورہ جمعہ میں آواز ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو۔
موت کی تمنا یا علی نے کی یا علی کے پوتے قاسم ابن حسن نے کی. کس طرح سے بےتابی دکھائی. یہ معرفت ہے. جناب قاسم غیر معمولی شخصیت ہیں. ظاہری سن پہ ہم بچہ کہہ کے نہیں گزر سکتے. دنیا کے دانشور، فلسفی اور عقلاء جناب قاسم کی خاک پاں کو بھی نہیں چھو سکتے. جب پوچھا کیسی موت ہے آپ کے نزدیک، موت کا تصور کیا ہے؟ کہ چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. یہ معرفت اور حسین کی محبت، یہ عاقلانہ محبتیں. شہید مطہری نے لکھا سب سے مشکل جو اجازت ملی روز عاشور وہ قاسم ابن حسن کو ملی. کیسے اجازت ملی؟ تفصیلات ہیں. شہید مطہری نے مقتل مطہر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی، آپ پڑھیں. امام حسین نے روز عاشور 7 مقامات پر آواز سے گریہ کیا، اور سب سے زیادہ گریہ کس موقع پر کیا؟ جب قاسم سے وداع ہو رہے تھے. یہاں تک کہ چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور دیر تک گریہ کرتے ہو. گریہ کرتے کرتے دونوں غش کھا کے کربلا کی زمین پر گر پڑے. یہاں تک کہ قاسم کو روانہ کیا. کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں کفن پہنا کے بھیجا حسین نے. آپ سمجھ سکتے ہیں حسین نے کفن پہنا کے کیوں بھیجا. یہ معرفت ہے جناب قاسم کی. اور شجاعت کیا ہے؟ جس طرح سے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں عامر بن عبدود علی کے مقابلے میں آیا، جو بیک وقت 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا. ارزق شامی جو شام سے آیا تھا. میں پورے لشکر یزید کا بھی تعارف کروں گا، اس کے جرنیلوں کا بھی، کون کتنی فوج لے کے آؤ، کتنے بڑے افراد تھے ان کے پاس. ان میں سے شجاع ترین فرد ارزق شامی تھا. ارزق شامی نے ایک بیٹا بھیجا جناب قاسم کے مقابلے. اس سے پہلے وہ 180 دشمنوں کو قتل کر چکے ہیں قاسم. اب ارزق شامی نے اپنے بیٹے کو جو پہلوان تھا اسے بھیجا، حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تیسرے کو، چوتھے کو. 3 بھتیجے بھیجے، اور جب 3 بھتیجے مارے گئے اب ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا. ایک مرتبہ اس نے کہا عمر سعد میں خود جاؤں گا. کہا تمہارے جیسے اتنے بڑے پہلوان کے لیے توہین ہے کہ چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاؤ. کہا نہیں میں خود جاؤں گا. یہ تیار ہوا، آیا. اتنا قوی الجثہ تھا، اتنا قداور تھا، اتنی اس کی ہیبت تھی، اسے دیکھ کر لوگوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا. ادھر جب یہ سج دھج کے امام جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، ادھر جناب قاسم چلے. سید الشہداء حسین ابن علی نے جناب ام فروہ کو بلایا. کہا ام فروہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بیٹا قاسم شہید نہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا قاسم اس شقی کے ہاتھ سے قتل نہ ہو. تم قاسم کی ماں ہو، مصلی بچھاؤ، قاسم کے لیے دعا کرو کہ پروردگار تمہارے بیٹے قاسم کو اس ارزق شامی پر فتح عطا کرے. ایسے ہی ہوا. ادھر جناب ام فروہ نے جائے نماز بچھائی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور ادھر ابو الفضل عباس کے شاگرد جزیل نے آگے بڑھے اور قریب پہنچ کر دونوں طرف سے افراد کی نگاہیں گڑی ہوئی تھیں. یہ غیر متوازی مقابلہ کیا ہونے والا ہے. ادھر سے ارزق شامی آیا، ابھی اس تلوار سونت رہا تھا، مقابلے کی تیاری کر رہا تھا. ادھر قاسم ابن حسن نے دشمن کا لشکر دیکھ کے حیرت کر رہا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو. ایک مرتبہ قاسم ابن حسن قریب پہنچ کر دفعتاً اٹھے اور اپنے قدموں کے بل اپنے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہوئے، اور پھر بلندی سے ایسی تلوار ماری مہارت سے کہ اس کے سر کو شگافتہ کی اور جبڑوں تک تلوار اتر آئی، جس کے بعد ایسی ہیبت طاری ہوئی. ایک مرتبہ عمر ابن عاص نے کہا کہ اب ایک کوئی مقابلے میں نہ جائے، سب مل کر حملہ کرو. یہ علی کا پوتا ہے، علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا وارث ہے. ایک طرف سے میمنہ امڈ آیا، ایک طرف سے میسرہ امڈ آیا. قلب لشکر آگے بڑھا، چاروں طرف سے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے. ایک مرتبہ پتھر والے پتھر مار رہے تھے، نیزے والے نیزے چلا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب قاسم زین سے زمین پر آنے لگے. لیکن میں خلاصہ کر رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث میرے عزیزوں، ایک جملہ صاحبان ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب تک زین پر تھے قاسم تھے، لیکن یوسف حسن مجتبی جب زین سے زمین پر آیا تو تقسیم ہو چکا تھا. آواز بلند کی، حسین پہنچے، لیکن کہتے تھے اے قاسم مجھے معاف کرنا، تیرے چچا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے. اور اب قاسم کی لاش کو جمع کرنا چاہا، جس طرح سے پھول کی پتیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. حسین کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان پھول کی پتیوں کو اکٹھا کر کے ایک پھول تیار ہو جائے، لیکن جب حسین ابن علی سے کوشش کے باوجود
پھول تیار نہ ہو پایا۔ ایک مرتبہ فرمایا قاسم میں امام وقت کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں، جہاں جہاں ہے مجھے آواز دے۔ ایک مرتبہ مختلف اطراف سے آوازیں بلند ہوئیں، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ اس طرح سے پتیوں کو چنا اور قاسم کا یہ پھول اکٹھا کر کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔